أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا او لوگ جنہ دیاں کوشاں ضائع ہو گئیاں بیکار چلیاں گئیاں جنہ دیاں محنتاں ضائع ہو گئیاں بیکار چلیاں گئیاں گم ہو گئیاں فی الحیات دنیا دنیا دی زندگی دے اندر اور او سمجھ دینے کہ او بڑے اچھے اعمال بے کر دینے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم اے او لوگ نے جنہ اپنے رب دیاں آیتاں دینا الکفر کیتا فحبطت اعمالہم اپنے رب دیاں آیتاں نال کفر کیتا اللہ دی ملاقات نال کفر کیتا فحبطت اعمالہم پس ضائع ہو گئے انہاں دے اعمال فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا پس نہیں اسی قائم کرانگے واسطے انہاں دے دن قیامت دے کوئی ترازو ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا اے سزائے انہاں دی جہنم سبب اس دے کہ انہاں کفر کیتا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا اور بنایا میریاں آیتانو اور میرے رسولانو مذاق دا نشانہ. اللہ رحیم و کریم دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الکونین والثقلین
شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جیڑے احباب ہون تشریف لے آ رہے نے ان آگے درخواست ہے، اگر نیچے جگہ نہیں ملتی سب تو اوپر والی چھت تے انہاں واسطے انتظام موجود ہے، سپیکر موجود ہے، آواز پہنچے گی، پکھے لگے نے، تمبو لگے ہے، لہذا اوپر تشریف لے جاؤ تاکہ جمعہ دا احترام باقی رہے۔ اللہ تواڈا ساریاں دا آنا، بر وقت تشریف لے آنا اور بیٹھنا اور سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ آج دے خطبے دا عنوان تسی گزشتہ خطبے سماعت فرما چکے ہو کہ او کیڑے کم نے جنہ دی وجہ تو انسان دے نیک اعمال ضائع ہو جاندے نے۔ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ ساڑے تے الحمدللہ اللہ دی توفیق نل ساڑے درمیان تشریف لے آیا ہے اور اللہ نے سانو اس مہینے نو اپنی زندگی دے اندر پان دی سعادت عطا فرمائی ہے۔ خوش نصیب اور خوش قسمت او لوگ نے جیڑے اس مہینے دے اندر کثرت نال نیک اعمال کرنگے اور پھر اپنے اعمال دی حفاظت بھی کرنگے۔ اللہ سانو ساریانو کثرت نال نیک اعمال کر کے اپنے اعمال دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر عمل کر کے ضائع کر دیتا جائے، اعمال کرن تو بعد اعمال برباد ہو جان، ضائع ہو جان تے اونا عملان دا کوئی کل قیامت نو مول نہیں بہنا۔ اوہی اعمال رب دے ہاں قدر و قیمت رکھ دینے کہ جنہ نو انسان کرن تو بعد اپنے رب کول محفوظ کر لوے۔ ان سوال پیدا ہوندہ ہے کہ اعمال کیویں محفوظ ہونگے اور او کیڑیاں چیزاں نے جنہ دے نال اعمال ضائع ہو جاندے نے، برباد ہو جاندے نے۔ میں رب دے قرآن وچوں اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے تے سچے فرمان وچوں تواڈے سامنے اے بات رکھاں گا تاکہ جیڑا بھی میرا بھائی ایتھے موجود ہے اور تواڈی وساطت نال جتھوں تک اے بات میری پہنچے لوگ اپنے اعمال دی حفاظت کر لین، اے اعمال نو ضائع ہون تو بچا لین تاکہ کل قیامت نو اے اعمال ساڈے لئی ذریعہ نجات بن جان، جنت وچ داخلے دا سبب تے ذریعہ بن جان۔ آؤ دساں او کیڑے کم نے کہ جنہ دی وجہ تو انسان دے نیک اعمال ضائع ہو جاندے نے۔ میں اپنی گفتگو نو زیادہ طویل نہیں کرانگا، میں مختصر انداز دے اندر چند چیزاں تو آڈے سامنے رکھاں گا جنہاں نو تسی انگلیاں تے گن سکتے ہو، اپنے ذہن دے اندر اپنے دل و دماغ دے اندر محفوظ کر کے لے جا سکتے ہو۔ اتنا نہیں بیان کرانگا کہ توانو یاد نہ رہے تاکہ تسی یہ پیغام اگے جا کے گلی گلی محلہ محلہ کر ہر جگہ تے پہنچا سکو اور اپنا حق ادا کر سکو۔ آؤ سنو او کیڑے اعمال نے، او کیڑے کم نے جنہ دی وجہ تو انسان دے نیک اعمال برباد ہو جاندے نے، نیک اعمال ضائع ہو جاندے نے۔ انہاں وچوں پہلی چیز نوٹ کر کے لے جاؤ، انہاں وچوں پہلا کم نوٹ کر کے لے جاؤ، او ہے شرک۔ او بولو کی ہے؟
شرک کہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جدے نال انسان دے نیک اعمال ضائع ہو جاندے نے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن اس بات دی وضاحت دے اندر سماعت فرما لو۔ میں رب دا قرآن پیش کراں، امام الانبیاء علیہ السلام دا سچا فرمان پیش کراں، اللہ دے قرآن دا سپارہ 5واں جے آوازم دیئے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ اے مقام نمبر 1 ہے۔ اور دوسرا مقام رب دے قرآن دا سن لو، آوازم دیئے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ ہن انہاں دوواں آیتاں دا ترجمہ سن کے تے تشریح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو سماعت فرما لو۔ انہاں دا ترجمہ کیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں معاف کرے گا کہ او دے نال شرک کیتا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں معاف فرمائے گا کہ او دے نال شریک کسے نو بنایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس تو علاوہ اللہ سارے گناہ معاف کرن تے قادر ہے، اور چاہے تے معاف کر دے وے، اور ڈاکہ مارن والے نو چاہے تے معاف کر دے وے، اور چوری کرن والے نو چاہے تے معاف کر دے وے، اور زنا کرن والے نو چاہے تے معاف کر دے وے، بدکاری کرن والے نو چاہے تے معاف کر دے وے، اور کسے قاتل نو چاہے تے معاف کر دے وے، او جناب کسے راہزن نو چاہے تے معاف کر دے وے، اور کسے کبیرہ گناہ دے مرتکب نو چاہے تے معاف کر دے وے۔ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اگر او دی رحمت جوش دے اندر آوے۔ فرمایا میں سارے گناہ معاف کر سکنا، پر اگر تو شرک کردہ کردہ دنیا تو چلا گیا، اگر تو شرک کردہ کردہ دنیا تو رخصت ہو گیا، اگر تیری موت شرک دے درمیان ہی آ گئی، اگر شرک دی حالت دے اندر ہی تو مر گیا، اے میرے بندیا میرا فیصلہ سن لے، میں سارے گناہ معاف کر سکنا وہاں پر میں شرک نہیں معاف کروں گا۔ ہونے دا ترجمہ تو ساتھ سنے ہیں، لفظی ترجمہ اے دی تشریح بھی سن لو۔ اللہ فرمان دے نے او میرے بندیا، حدیث دے اندر ہوندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ کج کے کہو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے، روایت مشکات دے اندر بھی موجود ہے، سندن متنن روایت صحیح ہے، نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے، اللہ فرمان دے نے تے جدے وچ نبی پاک گل آکھنا کہ رب فرمان دے نے انہوں حدیث قدسی آکھیا جاندہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے، اللہ فرمان دے نے، اللہ تو کی اپنے پیغمبر نو فرمایا ہے، فرمایا میرے بندیا اگر تو زمین تو لگ کے آسمان تک گناہ ہی گناہ لے کے آ جائیں، اگر زمین تو لگ کے آسمان تک خطامہ ہی خطامہ لے کے آ جائیں، اگر زمین تو لگ کے آسمان تک پاپ ہی پاپ لے کے آ جائیں، اگر زمین تو لگ کے آسمان تک گناہ ہی گناہ لے کے آ جائیں، تے جے انہاں گناہاں دے اندر میرے نال شریک کسے نو نہ بنایا ہویا، اگر انہاں گناہاں دے اندر میرے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا ہویا، اگر انہاں گناہاں دے اندر شرک والا گناہ نہ ہویا، میرے بندیا میں سارے گناہ معاف کر کے تینوں اپنی جنت وچ داخل کر دیا، ولا ابالی تے مینوں کوئی پوچھن والا ہی کوئی نہیں، میں
زمین تو لگ کے آسمان تک سارے گناہ معاف کر دیا، مینوں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں، لیکن شرط وے کہ انہاں گناہاں دے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، انہاں گناہاں دے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، انہاں گناہاں دے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، میں سارے گناہ معاف کر سکنا۔ تے نمبر 2 نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، اللہ فرماندے نے اگر زمین تو لگ کے آسمان تک نیکیاں ہی نیکیاں لے کے آ جائیں، نمازاں پڑھیاں نے، روزے بڑے رکھے نے، حج بڑے کیتے نے، عمرے تے عمرہ کیتے، زکاتاں بڑیاں دیتیاں نے، صدقہ و خیرات بڑا کیتے، حسن سلوک لوکاں نال بڑا کیتے، اخلاق بڑا اچھا ہے، کردار بڑا اچھا ہے، بڑا جناب سونیاں نمازاں پڑھن والا ہے، اے لوکاں دے اندر سخاوتاں کرن والا ہے، اے روزے روز کھلاندہ ہے، روز سہریاں کراندہ ہے، افطاریاں کراندہ ہے، اے لوکاں دے اندر روز سخاوتاں بیا کرتا ہے۔ فرمایا زمین تو لگ کے آسمان تک نیکیاں ہی نیکیاں لے کے آ جائے، اگر انہاں نیکیاں دے اندر میرے نال شرک کیتا ہویا، اگر انہاں نیکیاں دے اندر شرک والا گناہ ہویا، او میرے بندیا میں ساریاں نیکیاں برباد کر دیاں گا، ولا ابالی، تے مینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔ پہلی چیز جدی وجہ تو انسان دے سارے نیک عمال برباد ہو جاندے نے، او ہے شرک۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ عرش والے نے بات ارشاد فرمائی ہے، اور زمین تو لگ کے نیکیاں لے کے آ، اگر انہاں نیکیاں دے اندر شرک ہویا میں ساریاں نیکیاں برباد کر دیاں گا، میں ساریاں نیکیاں تباہ کر دیاں گا، میں ساریاں نیکیاں تے پانی پھیر دیاں گا، پر میں شرک برداشت نہیں کراں گا۔ جے تو شرک نہ کر کے آمیں، میں زمین تو لگ کے آسمان تک سارے گناہ تیرے معاف کر کے تینوں اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیاں گا، پر شرط وے شرک نہ کیتا ہوئے۔ حالے نہیں سمجھے، میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا، 12 جے اللہ دے قرآن دا سورت دا نام سورہ انعام جے۔ اللہ نے اس مقام تے اپنی مخلوق وچوں سب نالوں اعلیٰ طبقے دا تذکرہ کیتا ہے، اور ساریاں مخلوقاں وچوں اعلیٰ مخلوق کیڑی ہے؟ سارے بولو انسان۔ ساریاں مخلوقاں وچوں اعلیٰ مخلوق انسان، انساناں وچوں سب نالوں اعلیٰ تے افضل طبقہ ہے انبیاء دا۔ انساناں وچوں سب نالوں اعلیٰ تے افضل طبقہ رب دے نبیاں دا، اللہ نے اپنے نبیاں دا اے تذکرہ کر کے اعلان کر دیتا ہے۔ 12 سورت انعام جا کے کر ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لینا، اے سورت انعام دی آیت نمبر 84 تو لے کے تے آیت نمبر 99 تک اے سارا مقام رب دے قرآن دا تلاوت کرنا۔ آواز دیئے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين
وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان ایدہ ترجمہ عام فہم پنجابی زبان میں سماعت فرما لو۔ اللہ نے 18 نبیاں دا نام لے کے تذکرہ کیتا ہے تے اس تو علاوہ باقی انبیاء دا اجمالاً رب نے تذکرہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت داؤد و سلیمان، حضرت ایوب یوسف تے موسیٰ تے ہارون، حضرت زکریا تے یحییٰ، حضرت عیسیٰ تے الیاس، حضرت اسماعیل تے یسع، حضرت یونس تے لوط، وَمِنْ آبَائِهِمْ اینا 18 تو علاوہ ایمنا دے باپ دادے وچ جننے بھی نبی ہوئے نے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اینا دیاں اولاداں دے اندر جننے بھی انبیاء گزر چکے نے۔ اللہ اینا سارے نبیاں نو تو کی آکھے ہے، فرمایا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میں اینا سارے نبیاں نو سدھے رستے دی طرف ہدایت دیتی ہے۔ اللہ تو مسئلہ کی سمجھانا چاہنے، فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اے اللہ دی ہدایت ہے، اللہ جنوں چاندے عطا فرما دیندے۔ تے لوگو ایک گل یاد کر لو، اے لوگو ایک بات نو ذہن نشین کر لو، اللہ کیڑی بات نو؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور رب دا قرآن جے رب دا قرآن میں کروں بنا کے نہیں لے کے آیا، میں کسے مولوی دا کلام نہیں سنا رہا، کسے امام دا فتوہ نہیں سنا رہا، کسے مفتی دی بات نہیں سنا رہا، عرش والے رب دا قرآن سنا رہا جیڑا تواڈے ہر ایک دے کر دے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر اے جڑے نبی میرے جنہ دا نام میں لے چکے ہاں، اے سارے نبی، اے سارے رسول، اے سارے پیغمبر، اگر انہاں بھی شرک کیتا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر انہاں نبیاں بھی شرک کیتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں انہاں نبیاں دے سارے اعمال ضائع تے برباد کر دے مانگا۔ رب دا قرآن جے اللہ دا قرآن، سپارہ 7واں سورہ انعام، خدا واسطے قرآن سمجھو۔ نبی رب تو بعد درجہ ہوندے تے بولو کدا؟ نبیاں دا۔ اللہ تو بعد اگر مقام ہوندے تے انبیاء دا۔ رب کہندے اتنے اعلیٰ میرے نبی، اتنے افضل میرے نبی، اتنے شان و شوکت والے میرے نبی، اتنے عظمت والے میرے پیغمبر، اتنے مقام تے مرتبے والے میرے نبی، اگر اینا نبیاں میں شرک کیتا، اللہ تیرے نبی تے شرک نہیں کر دے، پھر تو ایک گل کیوں آکھی ہے؟ فرمایا تو انو سمجھان واسطے آکھی ہے، اگر میرے نبی شرک کرن میں اونا نو معاف نہیں کرانگا، اور وزیران بعد والے جے تو شرک کریں تے 10 رب تینوں کمیں معاف فرمائے گا؟ تو نبیاں نالوں اللہ تے نہیں، تو نبیاں نالوں افضل تے نہیں، تیرا مقام نبیاں نالوں اچھا نہیں۔ رب کہندہ جے نبی شرک کرن تے میں معاف کرنا، بولو اس نبی شرک نہیں کر دے، اے ساڈا ایمان ہے، اے ساڈا عقید ہے، نبی شرک نہیں کر دے۔ رب کہندہ جے کرن تے میں اونا دے عمل بھی برباد کر دیا، اور جے شرک نال نبیاں دے عمل برباد ہو جاندے نے تے تیرے عمل کی میں باقی رہ جان گے۔
آج کئی لوگ حکیم صاحب آئے انہاں نو کچھ باز کرو، ہاں جی توجہ فرماؤ، اگر نبی شرک کرن رب کہندا میں عمل برباد کر دیاں گا، میں عمل کی کر دیاں گا، میرے وال توجہ رکھو، اگر نبی شرک کرن تے میں عمل کی کر دیاں گا، تے جے تو شرک کریں تے تیرا کلمہ کیویں باقی رہے گا؟ کئی لوگ آندے نے اے جی جیڑا کلمہ پڑھ لے انہوں مشرک نہ آکھو، جیڑا کلمہ پڑھ لے انہوں مشرک پاویں قبراں پوجے مشرک نہ آکھو، جیڑا کلمہ پڑھ لوے اپا یا بیٹھ جا، انہوں بٹھا دو تھلے، کتھے چلے بیٹھ جا تھلے، باتوں کرنے جو کرنے، خبردار کوئی اٹھے نہیں، ہاں جی کوئی طریقہ کار ہے، کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، جیڑا شرک کر دے تے نمازاں پڑھ دے رب کہندا ہے نماز قبول نہیں، شرک کر دے روزہ رکھ دے رب کہندا ہے روزہ قبول نہیں، شرک کر دے حج کر دے رب کہندا ہے حج قبول نہیں، شرک کر دے زکات دین دے رب کہندا ہے زکات قبول نہیں، شرک کر دے صدقہ دین دے رب کہندا ہے صدقہ قبول نہیں، شرک کر دے حج کر دے رب کہندا ہے حج قبول نہیں، شرک کر دے عمرہ کر دے رب کہندا ہے عمرہ قبول نہیں، اور شرک کر دے مسجدہ مدرسے بناندے رب کہندا ہے تیرا مسجد مدرسہ بنانا قبول نہیں۔ آکھو گے کتھے لکھی ہے؟ آؤ میں رب دا قرآن سنا دے ماں، ایک تے اے مقام 7ویں سپارے دا سنیا جے، ان مقام 10ویں سپارے دا سن لو، سورت توبہ جے آواز دیئے فرمایا اجعلتم شکایت الحاجی و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابو جہل دی کابینہ بیت اللہ بناندے نے، بیت اللہ دیاں تعمیرہ کردے نے، رب دا گھر بیت اللہ تعمیر کردے نے، حاجیاں نو ستو کول کول کے پلاندے نے، حاجیاں نو پانی پلاندے نے، حاجیاں نو کھانا کھلاندے نے، جنہ کول کپڑا ٹاکی کوئی نہیں اونا حاجیاں نو کپڑے بھی میسر کردے نے، اے سارے کم مکے دے کافر ابو جہل جو دے ساتھی کردے نے۔ میرے رب نے قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا ہو ابو جہل دے ساتھی ہو، اے مکے دیو مشرکو سن لو، تسی پاویں حاجیاں نو پانی پلاؤ، پاویں تسی حاجیاں نو کپڑے پیاؤ، پاویں تسی حاجیاں نو ستو کول کول کے پلاؤ، پاویں تسی حاجیاں دی خدمت کرو، پاویں تسی بیت اللہ نو تعمیر کرو، پاویں بیت اللہ دیاں مرمتاں کرو، پاویں تسی بیت اللہ دے متولی بن جاؤ، پاویں بیت اللہ دے تسی چودھری بن جاؤ، اگر تسی شرک کر دے ہو تے تسی ظالم ہو، اللہ نے تہاڈا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرنا، کیونکہ تسی رب نال غیراں نو شریک بناندے ہو۔ 10واں سپارہ سورت توبہ رب دا قرآن جے کرو نہیں لے کے آیا، رب کہندا میں مسجداں بنانیاں قبول نہیں کرانگا، بیت اللہ دی تعمیر قبول نہیں کرانگا، مدرسے بنانا قبول نہیں کرانگا، حاجیاں دی خدمت کرنا قبول نہیں کرانگا، انہاں نو پانی پلانا میں قبول نہیں کرانگا۔ اللہ کیوں نہیں قبول کردا؟ فرمایا اس لئے کہ تسی شرک کر دے ہو، اور تواڈے شرک دی وجہ تو میں تواڈے سارے اعمال تے پانی پھیر دیتے ہیں۔ اے ہے رب دا قرآن، امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمان کہ شرک دے نال کوئی عمل باقی رہندا، سارے بولو نہیں رہندا، سارے اعمال برباد۔ کل قیامت نو جائیں گا رب دے سامنے تو آکھیں گا اللہ میں تے بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے، میں بڑے روزے رکھے نے، میں قیام اللیل کیتے، لیلۃ القدر دا میں قیام کیتے، زکاتاں میں دتیاں نے،
صدقے خیرات کیتے نے، اللہ حج کیتے نے، عمرے کیتے نے، اللہ فرمان گے وخا کیتے نہیں، لبن ٹرے گا تے کوئی عمل لبنا، شرک ہر شے اڑا کے لے گیا ہے۔ اور شرک آندے کنوں نے؟ سن لو، میرا اے مضمون نہیں، بڑا طویل عنوان ہے کہ شرک کنوں آندے نے، لیکن میں مختصر دو چار لفظاں قوم نور جانن کرنا چاہنا۔ لوگوں، شرک دا نام احترام رکھ دے نال شرک بدل نہیں جاندا، شرک دا نام ادب رکھ دے نال ادب نہیں بن جاندا، شرک دا نام عقیدت رکھ دے نال او عقیدت نہیں بن جاندی۔ اور شراب دا نام زمزم رکھ دیو، زمزم بن جائے گا۔ شراب دا نام روح افزا رکھ دیو، بن جائے گا۔ اور شراب دا نام تسی ٹیم دی بوتل رکھ دیو، حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوئے گی۔ جیڑا قبر تے جا کے سجدہ کر دے، رب کعبہ دی قسمیں شرک کر دے، جیڑا کسے درخت دے سامنے سجدہ کر دے، اللہ ذوالجلال دی قسم شرک کر دے، جیڑا کسے دے سامنے عقیدت احترام نال اپنی پیشانی نو جھکام دے، او دے سامنے اپنی کمر خم کر کے او دے سامنے چک جاندہ ہے، رکوع دے بل چلا جاندہ ہے، او اللہ نال شرک کر دے، جیڑا اللہ تو علاوہ کسے اور دے نام دی قسم اٹھاندہ ہے، رب نال شرک کر دے، جیڑا اللہ تو علاوہ غیر دے نام دی نیاز دیندہ ہے، اللہ نال شرک کر دے، جیڑا اللہ تو علاوہ غیر دے نام دی نظر مند ہے، او اللہ نال شرک کر دے، جیڑا اللہ دے گھر بیت اللہ تو سوا کسے اور جگہ دے جا کے طواف کر دے، او اللہ نال شرک کر دے، جیڑا بیت اللہ دے مقام ملتزم تو علاوہ اور کسے جگہ تے جا کے اپنا سینہ چمٹا کے اللہ کو دعا مانگ دے، او بندہ شرک کر دے، جیڑا اللہ تو علاوہ غیر کو دعا کر دے، او بندہ شرک کر دے، جیڑا اللہ تو علاوہ غیر دے نام دا ونڈ دے، او بندہ شرک کر دے۔ او توحید ہے ذات دے اندر بھی اللہ نو وحدہ لا شریک من، صفات دے اندر بھی رب نو وحدہ لا شریک من، نہ رب دا ذات وچ کوئی شریک ہے، نہ صفات وچ کوئی شریک ہے، نہ افعال وچ کوئی شریک ہے، نہ عبادات وچ کوئی شریک ہے، نہ الوہیت وچ کوئی شریک ہے، نہ ربوبیت وچ کوئی شریک ہے، نہ رب دے اسماء و صفات دے اندر کوئی شریک ہے۔ رب بھی عالم الغیب ہے تے کوئی اور بھی عالم الغیب ہے، شرک بن گیا۔ اللہ بھی حاضر ناظر ہے اور بھی کوئی حاضر ناظر ہے، شرک بن گیا۔ اللہ بھی مشکل کشا ہے تے فلانا بھی مشکل کشا ہے، شرک بن گیا۔ اللہ بھی حاجت روا ہے، فلانا بھی حاجت روا ہے، شرک بن گیا۔ اللہ بھی داتا ہے، فلانا بھی داتا ہے، شرک بن گیا۔ اللہ بھی گنج بخشے، فلانا بھی گنج بخشے، شرک بن گیا۔ اللہ بھی بارشاں بند ہے، فلانا بابا بھی بارشاں بند ہے، شرک بن گیا۔ اللہ بھی ہواواں چلاند ہے، فلانا بزرگ بھی ہواواں چلاند ہے، شرک بن گیا۔ اللہ بھی شفا دیند ہے، فلانے دی قبر تو بھی شفا مل جاندی ہے، شرک بن گیا۔ اللہ بھی رزق دیند ہے، فلانا بھی رزق دیند ہے، شرک بن گیا۔ اللہ بھی فیکٹریاں چلاند ہے، فلان بابا بھی فیکٹریاں چلاند ہے، شرک بن گیا۔ اللہ بھی مختار کل ہے، فلانا بھی مختار کل ہے، شرک بن گیا۔ اور رب تے ایمان انجدہ رکھ، اللہ ہر لحاظ نال وحدہ لا شریک ہے، نہ ذات میں چودہ کوئی شریک ہے، نہ صفات میں چودہ کوئی شریک ہے۔ جے شرک کر کے دنیا تو ٹر گیا، آ رب دا قرآن ہی رب دا قرآن جیڑے مقام تے نو سنائے نے کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھی، اور جے ایک کم کردہ دنیا تو ٹر گیا، اللہ دی قسمیں روزے برباد، نمازاں بھی
قیام اللیل بھی برباد، زکاتاں بھی برباد، صدقے خیرات بھی برباد، حج بھی برباد، عمرے بھی برباد۔ تو آکھیں گا مولوی جی تواڈے کول کوئی ٹھیکہ تساں چکے ہے؟ اور ٹھیکہ میں نہیں چکیا، میں عرش والے دا پیغام پہنچا رہا ہوں، انہیں انجی آکھے ہے، انہیں انجی آکھے ہے۔ جے میرے نال شرک کردہ آ گیا میں سارے عمل بولو بولو برباد کر دیاں گا، میں نبیاں دے عمل ضائع کر دیاں گا، تو کیڑے باغ دی مولی ہے؟ اوے تے عام نبیاں دی گل سنی جے، آؤ میں اس نبی دے گل سنا دیا جیدہ نالوں اچھے رتبے والا کسے ماں نے نہ جمے نہ کوئی ماں جمے گی۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، گج کے کہو گج کے صلی اللہ ہو، تواڈی خیر خائی لے کے آیا، جذبہ ہمدردی دا لے کے آیا، تواڈے نال ویر نہیں، میں تے تواڈے جو اکثر لوگاں نو جاندا بھی نہیں، تواڈے نال محبت ہے اللہ واسطے، پیار ہے رب واسطے، تواڈی ہمدردی مقصود ہے، تواڈی خیر خائی مقصود ہے، اس لئی او گلاں بیان کرنا پیاں جیڑیاں تینوں کوڑیاں لگدیاں نے، پر میں چاہنا ایک کوڑی دوائی تیرے اندر اتر جائے تو بیماری کولوں بچ کے موت کولوں محفوظ ہو جائے۔ کیڑی موت کلو جیڑی جہنم والی موت ہے، کیڑی موت کلو جیڑی تباہی والی موت ہے، کیڑی موت کلو جیڑی بربادی والی موت ہے، کیڑی موت کلو جیڑی جہنم وچ لے جان والی ہے۔ اوے اس موت کلو بچ جائے، اے نظریہ لے کے آیا، اے خیر خائی لے کے آیا، اے جذبہ لے کے آیا، اس لئی تیرے سامنے کھول کے حق دا اعلان کردا جانا، نہ اپنی عزت دا ڈر ہے نہ اپنی جان دا ڈر ہے، فکر ہے تے کوئی ہے اللہ راضی ہو جائے، رب دا پیغام لوگاں تک پہنچ جائے۔ اور لوگوں سنو، اے تے عام نبیاں دی گل سنی جے نا، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل سن لو، سپارہ 26 جے، سورت دا نام سورہ زمر جے، ہائے ہائے اے رب دے قرآن دی سورت زمر تھا، اے جناب رکوع جے، اے 6واں 7واں رکوع شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 65 جے، رب دا قرآن جا کے ترجمے والا لے کے پڑھ لینا، آواز ہم دیئے کل افغیر اللہ تأمرونی عابد ایوہ الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ انہیں نہ آیتاں دا ترجمہ اس فقیر دی زبان تو سمجھا، اللہ فرماندے نے کل اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آپ ہی اعلان کرتے ہو، اللہ کی اعلان کرتے ماں فرمایا انہوں کہہ دے ہو افغیر اللہ تامرونی، او کافرو کیا تسی میں نو حکم دین دے ہو کہ میں اللہ تو علاوہ کسے اور دیوی عبادت کرا، تامرونی عابد ایوہ الجاہلون، تسی میں نو آندے ہو رب نو چھڑ کے فلانے کولوں میں دعا مانگ، تسی میں نو آندے ہو رب نو چھڑ کے فلانے اگے بھی سجدہ کر، تسی میں نو کہندے ہو رب تو علاوہ فلان دے نام دی بھی نظر دے، اور تسی میں نو اللہ تو علاوہ غیر دی عبادت دا حکم دین دے ہو، اور سن لو جاہلو تے مشرکو تے کافرو مکے دے ہو، سن لو اللہ کی تسی کہنا چاندے ہو، فرمایا اے میرے نبی انہوں کہہ دے ہو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، میری طرف بھی یہ ہوئی وحی کی تھی گئی ہے تے میرے تو پہلے پیغمبران وال بھی یہ ہوئی وحی کی تھی گئی ہے،
ہے اللہ دے نبی کیڑی وحی تواڈے وال کیتی گئی ہے تواڈے تو پہلے نبیاں وال کیڑی وحی ہوئی ہے فرمایا لئن اشرکتا لئن اشرکتا اور وزیراں بادیو سن لو لئن اشرکتا لئن اشرکتا لیحبطن عملکا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اگر تو سامی شرک کیتا میں تو آڈے بھی سارے عمل ضائع تے برباد کر دے مانگا رب دا قرآن جے کسے مولوی دا کلام نہیں جے اور فتوہ لانا ہی تے رب دے قرآن دے لا رب دے قرآن دے فتوہ اللہ دا کلام جے سونے پیغمبر اے میرے لاڈلے پیغمبر اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تساں شرک نہیں کرنا مینوں پتہ ہے تساں شرک نہیں کرنا تسی شرک نہیں کر سکتے پر میں توانوں ایک گل کہہ کے تواڈی امت نو سمجھانا چاہنا جے تسی بھی شرک کرو گے میں تواڈے عمل بھی برباد کر دیاں گا اور جتھے آمینہ دے لال دے عمل برباد ہو سکتے نے اور 10 شرک کرن دی وجہ تو تیرے عمل کیویں باقی رہ جان گے فکر کر اپنیاں راتاں دا فکر کر اپنیاں تراویاں دا فکر کر اپنیاں نمازاں دا فکر کر اپنے روزیاں دا فکر کر اپنے صدقے زکاتاں دا فکر کر اپنے نام اعمال دا فکر کر اپنیاں نیکیاں دا اور جے شرک ہو گیا شرک وچ موت واقع ہو گئی تے رب نے کوئی عمل باقی چھڑنا سارے برباد کل قیامت نو خالی ہاتھ جائیں گا کوئی نیکی تیرے پلے نہیں ہونی اللہ میری قوم نو شرک کلو بچا لے اللہ جنہیں آئے نے انہاں سارے انو شرک کلو محفوظ فرما لے کئی آندے نے جی اسی تے شرک نہیں کرتے کئی بیبیاں ہاں ہائے میں تے کدی شرک نہیں کیتا اونج فلانے بابے دا توید بڑا کم کرتا ہے میں شرک نہیں کدی کیتا پر فلانے پیر کول میں گئی انہیں مینو توید دیتا جدوں دا بنیا مینو پرت کے سر پیڑ نہیں ہوئی شرک نہیں میں کدی کیتا نبی پاک فرماندے نے جن نے توید لٹکایا فقد اشرک انہیں ذرا گج کے بولو شیرو شرک کیتا جن نے توید بنیا اس عقیدے نال کے تعویذ شفا دے رہے ہیں انہیں رب نال تعویذ نو شریک بنایا انہیں شرک کیتا تاکہ گنڈا مروا کے پاندے ہو تعویذ گلیاں وچ بازواں تے بن دے ہو تے پکے موحد ہو جاندی رہی توحید باقی رہندی نہیں پہلا عمل جیدی وجہ تو نیک عمال برباد اور کی ہے شرک میں شرک دا مختصر تعارف تیرے سامنے رکھ دیتا ہے وضاحت سننیاں تے پڑھنیاں رابطہ کر لے انشاءاللہ تینوں پڑھن واسطے رب دا قرآن دے آنگے نبی پاک دا فرمان دے آنگے چانن ہو جائے گا دن دن ہو جائے گا رات رات دودھ دودھ پانی پانی ہو جائے گا تینوں پتہ لگے گا عقیدت کی ہے شرک کی ہے احترام کی ہے شرک کی ہے ادب کی ہے شرک کی ہے اور عقیدت تے ادب تے احترام نو شرک دا نام دے کے او شرک بدل جاندا اور جی میں شراب نو روح افزا کہہ دے میں تے او روح افزا بن سکدی او شراب ہی رہنی ہے او حرام ہی رہنی ہے او تو شراب جے جناب پیپسی دی بوتل وچ پا کے پی لمیں او شراب ہی رہے گی جے شراب تو جوس والے ڈبے وچ پا کے پی لمیں او شراب ہی رہے گی اور شراب نو تو جو مرضی کر لے انہیں شراب ہی رہنا او حلال ہو سکتی شرک شرک ہی رہے گا نام نال کم نہیں بدلیا کرتے نمبر 2 نیک عمال کیویں برباد ہوندے نے ایک چیز گن لیجئے یاد ہو گئی جے نمبر 2 ریاکاری نمبر 2 بولو
سارے بولو ریاکاری. یہ سبق ہے, سبق جیڑا میں پڑھیا تے میں چاہنا تواڈے تک پہنچا دیاں. میں خطیب کوئی نہیں, عالم کوئی نہیں, گناہگار جیا رب دا فقیر جیا بندہ ہاں. قرآن پڑھنا تے جو سمجھ آندی ہے اللہ دے نبی دا فرمان تواڈے تک پہنچا دینا. ویکھو میں قرآن پڑھیا تے مینوں قرآن وچوں ایک گل لبھی کہ ریاکاری کرن نال بھی سارے عمل برباد ہو جاندے نے. ریاکاری دا کی مطلب ہے؟ دکھلاوا. میں نماز پڑھا تے مینوں مولوی علی ویکھ کے آکھن کیا سونی نماز پہ پڑھدا ہے, بلے بلے. میں زکات دیاں تے پورے جلال پورے نو پتہ لگے, اللہ جوایا کلونی نو پتہ لگے, پورے وزیراں بعد نو پتہ لگے باوراں زکات دیتی ہے. کئی ایسے بھی نے اسی چندے دی اپیل کرنے ہیں نا تے اللہ کسی دی نیت کوئی نہیں جاندا, رب بھی جاندا. اللہ سب دیاں نیتاں صاف فرما دے, اللہ سب نو نیک نیت نال عمل کرن دی توفیق عطا فرما. کئی ایسے بھی نے جڑے لکا کے دے جاندے نے, آندے نے تذکرہ نہ کرے آجے, لکھاں دے جاندے نے. کئی ایسے نے جڑے 10 روپیہ بھی دیندے نے, آندے نے مولویاں نو آکھیں میرا اعلان کرن. سندے رہندے ہو نا اعلان, فلانے دا بچہ آیا ہے تے 10 روپیے. کئی ایسے بھی نے جڑے 10 روپیے دے کے بھی چرچا کرواندے نے, تے کئی ایسے بھی نے نیک جڑے لکھاں دے کے پتہ بھی نہیں لگن دیندے. اللہ اے دوسری قسم والیاں شامل فرما دے. قرآن میں جو لکھے ہے سپارہ 30 جے, سورت دا نام سورہ بقرہ جے. اور سن لو اے گلاں رب کدی کدی کڈاندا ہے, دھیان کر لو. اور رب دا قرآن جے اللہ دی قسم خالص سوتا جے, خالص سوتا. کوئی رلا نہیں جے, کوئی ملاوٹ نہیں جے. سنو آواز ہوندی سپارہ 30 سورت بقرہ, آواز ہوندی ہے یا ایھا الذین آمنو. میں قربان جاواں اللہ نے خطاب بھی کیتا ہے تے آمنو کہہ کے کیتا ہے. او ایمان والیو اللہ کی حکم ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. انہیں آیتاں دا ترجمہ سن لو. اللہ فرماندے نے او ایمان والیو اللہ کی حکم ہے, فرمایا اللہ تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا. اے اپنے صدقیاں نو ضائع نہ کر بویا جے, اپنے صدقیاں نو برباد نہ کر بویا جے. اللہ کیویں برباد ہوندے نے؟ فرمایا بالمن والعطا, احسان جتلا کے برباد ہوندے نے, تکلیف دے کے برباد ہوندے نے. اللہ کی مطلب ہے؟ فرمایا جو تو کسے تے صدقہ کرنا ہے, صدقہ کرن تو بعد احسان جتلانا ہے. میں تیرے تے نیکی کی تھی اور جدو تو احسان جتلایا تیری نیکی برباد ہو گئی, تیری نیکی بیکار چلی گئی. جدو تو صدقہ کرنا ہے, صدقہ کرن تو بعد جنوں صدقہ دیتا ہی جدو تو او دے متعلق بریاں گلاں کرنا ہے, انہوں تانے مارنا ہے, انہوں تکلیف دینا ہے, انہوں ایذا دینا ہے, میں تیرے صدقے نو برباد تے ضائع کر دیتا. اللہ کیویں برباد ہو گیا؟ فرمایا اس انسان دی طرح جڑا اپنا مال اپنے رب واسطے خرچ نہیں کردا بلکہ لوکاں نو دکھان واسطے خرچ کردا ہے. ریا الناس, لوکاں دے دکھلاوے لئی خرچ کردا ہے, لوکاں دی ریاکاری لئی خرچ کردا ہے, لوکاں دی بلے بلے لئی خرچ کردا ہے, لوکاں وچ نام پیدا کرن لئی خرچ کردا ہے, لوکاں وچ اپنی
عزت بنان لئی خرچ کرتا ہے. فرمایا او دے عمل کیویں برباد ہوندے نے؟ اور جویں ایک چٹان ہوئے اس چٹان اتے مٹی پئی ہے، موسلادھار بارش ہوندی ہے، تیز بارش اتر دی ہے، تے جدو بارش اتر دی ہے اس بارش دے پانی دے نال ساری چٹان دی مٹی بھی، سارے بولو، اور چٹان دی ساری مٹی بارش نال روڑ جاندی ہے، چٹان صاف ہو جاندی ہے، چٹان اتے مٹی نہیں رہندی. فرمایا جدو کوئی بندہ ریاکاری واسطے عمل کردا ہے، لوکاں نو دکھلان واسطے عمل کردا ہے، لوکاں دی خوشنودی واسطے عمل کردا ہے، میری رضا نہیں ہوندی، لوکاں دی رضا لئی عمل کردا ہے، فرمایا او دے نامہ اعمال وچوں میں نیکیاں انجی روڑ دینا جویں پانی چٹان دی مٹی نو روڑ کے لے جاندے ہیں. نامہ اعمال صاف، نیکیاں تو نامہ اعمال، سارے بولو، نمازاں گئیاں، روزے گئے، زکاتاں گئیاں، صدقے گئے، خیراتاں گئیاں، حج گئے، عمرے گئے. کیوں؟ اللہ دی رضا مقصود نہیں، غیران دی رضا مقصود ہے. حج کرن چل ہے بابا، میں ویکھیا سیالکوٹ پہ جاواں، راہ وچ ایک مائی تے بابے نو ہار پائے تے پیچھے ٹول پہ وجان والے ٹول وجاندے لگے ہون. میں ساتھیاں نو گڈی چ بیٹھے سا، پروگرام تے جا رہا تھا، میں ویکھو بابے تے مائی دا ویاہ پہ ہوندا جے پتہ کیتا تے پتہ لگا ویاہ نہیں ہوندا، اے دوویں جی حج نو چلے نے. ریاکاری، دکھلاوا، حج برباد، عمرے بولو بولو. جامع ترمذی دی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی نے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلا 3 قسم دے افراد اللہ دے دربار وچ آن گے اور نہ 3 قسم دے لوگاں کولوں حساب لیا جائے گا، اور سب تو پہلا اور نہ تنہاں نو جہنم وچ سٹ کے جہنم دی آگ نہ دے نال پڑکائی جائے گی. اللہ دے نبی او 3 کیڑے نے؟ فرمایا ایک مولوی صاحب، ایک سخی، ایک شہید. اور ایمان نال دسو اے تنہاں دا رتبہ کوئی چھوٹا ہے؟ مولوی صاحب 100 عابد نالو ایک عالم افضل، رتبہ بڑا ہے، مقام بڑا ہے. پر مولوی صاحب تقریر کردا ہے، تلاوت کردا ہے تے مقصد ہے وے لوگی آکھن کیا خطیب ہے، بلے بلے کیا تلاوت کیتی سو مزہ آ گیا ہے. رب دی رضا مقصود نہیں، بلے بلے مقصود ہے، شہرہ مقصود ہے، چرچا مقصود ہے، ریاکاری مقصود ہے، لوکاں دی خوشنودی مقصود ہے. نمبر 2 سخی سخاوت کردا ہے. تے کیڑا سخی؟ نبی پاک نے فرمایا میں تے سخی جنت وچ انج ہوواں گے جویں 2 انگلیاں کٹھیاں نے، انج کٹھے ہوواں گے. پر سخی سخاوت کردا ہے اللہ واسطے نہیں بلکہ لوکاں نو وکھان واسطے. نمبر 3 اے شہید. کیڑا شہید؟ جیدہ خون دا قطرہ زمین تو بادو گردہ ہے، اللہ جنت دا پروانہ پہلا عطا فرما دیتا ہے. رب کہندہ ہے اے شہید کل قیامت والے دن آ جان گے. اللہ کہے گا سناؤ حافظ صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب، عالم صاحب، علم دیتا، موقع دیتا، مہلت دیتی، کی کر کے آئے ہو؟ آکے گا اللہ دن رات تیرا قرآن سنایا ہے. اللہ سانو انہا بدبختاں شامل نہ فرما. آندے اللہ دن رات تیرا قرآن سنایا ہے، میں کوئی رات نہیں چھڑی جدو قرآن نہ سنایا ہوئے، کوئی دن نہیں چھڑیا جدو خطبات درس تقریر نہ کیتی ہوئے. اللہ فرمان گے کذبتا اور بدبختہ جھوٹ مارنا ہے. اللہ میں کدوں جھوٹ بولے ہے؟ فرمایا تو تے اس لئی کرنا سے کہ لوکی میری بلے بلے کرن، لوکی آکن کیا بلے بلے خطیب ہے، کیا حضرت صاحب قاری صاحب نے، کیا مزہ آ گیا ندی قرات دا، کیا مزہ آ گیا ندی تقریر دا.
اور میں تیری بلے بلے کروا دیتی، میں تیرے اشتہار بھی چھپوا دیتے، میں تیرے چرچے بھی کروا دیتے، میں تیرے شہرے بھی کروا دیتے۔ آج میرے کول تیرے واسطے کچھ نہیں، آ جا اے سخی تم ہی اگے آ جا، میں تینوں مال دیتا، دولت دیتی، میں عمر دیتی، کی کر کے آئے ہم دے اللہ کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی بیوہ نہیں چھڑے، میں ہر ایک نو تیرا مال بھی جو حق پہنچایا ہے، صدقے دیتے، زکاتاں دیتیاں، خیرات کیتے۔ اللہ فرمان گے کذبتا جھوٹ مارنا ہے، اللہ کدوں جھوٹ بولے ہے، فرمایا تیرا تے مقصد ایسی لوکی کہن انہیں تے حاتم تائی دی قبر تے بھی لات مار دیتی ہے، اے دی تے کیا ہی بات ہے، اے تے شخی بڑا اچھ ہے، میں تیرے شہرے کروا دیتے، میں چرچے کروا دیتے، میں بلے بلے کروا دیتی، آ جا اے شہید تم ہی اگے آ جا۔ اللہ کی حکم ہے، فرمایا جوانی دیتی، قوت طاقت دیتی، دس کی کر کے آئے ہیں ہم دے اللہ ساری عمر تیرے راج لڑدا رہا، حتیٰ قتلا، حتیٰ کہ میں تیری راہ وچ لڑدا لڑدا شہید ہو گیا۔ اللہ فرمان گے جھوٹ بولنا ہے، اللہ کیویں؟ فرمایا تیرا تے مقصد ایسی لوکی کہن گے بڑا اعلیٰ جری بہادر ہے، تینوں تمغے ملن گے، تینوں شجاعت دے تمغے ملن گے، تینوں بہادری دے تمغے ملن گے، تیرا شہرہ ہوئے گا، تیرا چرچا ہوئے گا، میں سارا کچھ کروا دیتا ہے۔ آج میرے کول تہاڈے واسطے کچھ نہیں، اے میرے فرشتے ہو، انہاں تناں نوں لے جاؤ تے جہنم میں جو الٹیاں کر کے جہنم رسید کر دے ہو۔ اور جہاد دے پانی پھر گیا، صدقیاں دے پانی، زکاتاں جاندیاں رہیاں، مولوی جی تہاڈی مولوی پونا بھی جاندا رہا، سارے عمل برباد۔ اگر ریاکاری آ گئی، اگر دکھلاوا آ گیا، سارے عمل برباد۔ دوسری چیز جدی وجہ تو اعمال ضائع ہو جاندے نے، پہلی شرک، نمبر دو ریاکاری، نمبر دو، نمبر تین بدعت، نمبر تین سارے بولو بدعت۔ روزہ تو ہم ہی رکھے ہے، میں بھی رکھے ہے، بولنا میں وہاں پہ تھکے تسی بیٹھے ہو، میں سویرے بھی درس دے کے آیا تے راتی تراویاں بھی پڑھانیاں نے، اے رب دی توفیق اور دی مہربانی ہے، اللہ قبول فرما لے۔ اس لئے ذرا جاگ کے بیٹھو، پتہ نہیں ہے رمضان اگلا تیری قسمت چاہنا ہے کہ نہیں آنا، اور اگلا جمعہ پتہ نہیں کدی قسمت چاہنا ہے تے کدی چ نہیں آنا۔ بدعت جنہیں کیتی عمل برباد، آکھو گے مولوی جی دلیل دیو، روایت بخاری تے مسلم دی، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، دھیان کرے آجے، او اللہ جو آیا کلونی میں چون والے ہو، شان صحابہ مسجد چون والے ہو، وزیران بات دے مضافات دے رہن والے ہو، مردوں تے خواتین، دھیان کرے آجے، اللہ تے ادنا سارے سن جاؤ، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فہوا، لفظ بولو سارے فاہوا رد فاہوا، فرمایا جنہیں ساڑھے دین وچ ایسا کم ایجاد کیتا جیڑا ساڑھے دین وچوں نہیں۔ دین دو چیزاں دا نام ہے، ایک اللہ دے قرآن دا نام ہے، ایک امام الانبیاء علیہ السلام دے فرمان دا نام ہے۔ جنہیں قرآن تے حدیث دے اندر کوئی نواں کم ایجاد کیتا، ایسا کم جیڑا کتاب و سنت وچ ثابت نہیں، میرے نبی کو لو ثابت نہیں، انہوں دین سمجھ کے جنہیں ایجاد کیتا، فرمایا فاہو رد، او دا او عمل رد کر دیتا جاندہ ہے، او دا او عمل برباد کر دیتا جاندہ ہے، او دا او عمل ضائع کر دیتا جاندہ ہے، فاہو رد، او دا او عمل او دے منہ تے مار دیتا جاندہ ہے۔ آج روزہ رکھ دے ہو نا، روزہ رکھن دی کوئی نیت لفظاں وچ میرے نبی نے سمجھائی تے پڑھائی، سارے بولو، آج پڑھی جاندی ہے بابی صومن غدن نویتو، اے جڑی نیت ہے
ایک قرآن وچ موجود بولو نہیں، میرے نبی دی حدیث وچ موجود نہیں. جے کو کہیں دے ہے وے تے لے آئے حوالہ پیش کرے. اور قیامت آ سکتی ہے روزے دی اے نیت ثابت ہو سکتی نہیں، اے بدعت ہے. روزہ افطار کرن دی دعا اللہم انی لکا صمتو اگوں آجڑی بیچ چھڑ گئے ہو او ثابت کوئی نہیں، او بدعت ہے. او بولو سارے بولو بدعت ہے. ایک میسج آیا رمضان دے پہلے جمعے ایس ٹائم جیڑا اینیاں رکعتاں پڑھے او دی ساری زندگی دیاں قضا نمازاں دی قضا ہو جائے گی. اے عمل میرے نبی تو ثابت کوئی نہیں، اے عمل میرے نبی تو ثابت کوئی نہیں. میں کیڑی کیڑی بدعت گنواں اور تو غمی لے کے آ جاؤ تھے بدعتاں، خوشی لے کے آ جاؤ تھے بدعتاں. جناب تراویاں دی نماز لے کے آ جاؤ تھے بدعتاں. وطرہ تو بعد لوکاں دعاواں بنا لیاں، وضو دے وچ لوکاں دعاواں کر لیاں. اور جناب روزے وچ بدعتاں، نماز وچ بدعتاں، وضو وچ بدعتاں. آپ وضو کردے نے ساتھی تے باما تو کے سر تے کان دا مسا کردے نے مگرو تون دے ہاتھ پھیرن لگ پیندے نے. میں آکھیا بدعت، میں آکھیا بولو کیا وہ بدعت ہے؟ کیونکہ میرے پیغمبر نے نہیں پھیریا، میرے نبی دے صحابہ نے گردن دا مسا نہیں کیتا. جیڑا عمل میرے نبی نے نہیں کیتا وہ ثواب سمجھ کے کیتا جائے گا، وہ بدعت ہوئے گا. جیڑا عمل بدعت ہوئے گا فہو ردن، اور رد کر دیتا جائے گا. او بولو کی کر دیتا جائے گا؟ ضائع کر دیتا جائے گا، برباد کر دیتا جائے گا. میرے نبی ہر خطبے جا کیا کرتے سن، فرماندے سن اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار. میرے پیغمبر فرماندے دین وچ ہر نواں کم دین سمجھ کے ایجاد کیتا جائے او بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے. کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالت فی النار، ہر گمراہی جہنم وچ لے جان والی ہے. آج لوگ آندے نے اے جیڑیاں تراویاں پڑھ دے ہو اے بھی بدعت نے. میں کہا مولوی جی کو 2 سال مسلح تے بہ کے نہیں، مدرسے کسے عالم دے سامنے گوڈے تے کسا کے آؤ تو انہوں پتہ لگے بدعت آندے کنوں نے. اور بدعت آندے نے جیڑا قرآن تے حدیث وچ مسئلہ ثابت انہوں دین سمجھ کے کیتا جائے او وے بدعت. تے تراویاں کی میں بدعت نے؟ میرے نبی نے تے 3 دن پڑھائیاں نے. کنے دن؟ سارے بولو 3 دن. تے نبی تے ایک باری کیتا ہویا کام بھی حجت ہے، تے جیڑا 3 دن کیتا ہوئے آندے نے پھر جڑا باقی دیاں راتاں پڑھ دے او بدعت نے، صرف 3 راتاں پڑھیا کرو. میں کیا نبی پاک نے فرمایا سی جے مینوں فرض ہون دا ڈر نہ ہوندا تے میں ساریاں راتاں جو پڑھاندا، پر مینوں ڈر ہے کہ کدھرے فرض نہ ہو جان، اس لئی اپنیاں پڑھ لیا کرو. اور میرے نبی نے اے نہیں آکھیا کہ اے کم ثابت نہیں، بلکہ اے آکھیا ہے مینوں ڈر ہے کدھرے تہاڈی وجہ تو تہاڈے شوق تے ذوق نو ویندیا کدھرے اللہ فرض نہ کر دے وے. مینوں فرضیت دا ڈر ہے. تے جدو میرے نبی وفات پا گئے فرضیت والا مسئلہ ختم ہو گیا. حضرت عمر فرماندے نے جیڑی میرے نبی دی خواہش سی او خواہش اے سی کہ سارا مہینہ با جماعت تراویاں پڑھیاں جان، پر فرضیت دے ڈر تو میرے نبی نے نہیں پڑھیاں. ہن میرے نبی دنیا تے نہیں رہے، وفات پا گئے نے، ہن فرضیت والا مسئلہ ختم ہو گیا ہے. لہذا
نبی پاک دی خواہش دے مطابق سارا مہینہ با جماعت تراویاں پڑھیاں جان گیاں۔ عمر دے دور دے اندر 11 رکعتاں میرے نبی دے صحابہ پڑھ دے رہے۔ حضرت عثمان دے دور وچ 11 تراویاں میرے نبی دے صحابہ پڑھ دے رہے۔ حضرت علی دے دور وچ 11 تراویاں میرے نبی دے صحابہ پڑھ دے رہے۔ حضرت حسن دے دور وچ 11 تراویاں میرے نبی دے صحابہ پڑھ دے رہے۔ حضرت حسین دے دور وچ 11 تراویاں میرے نبی دے صحابہ پڑھ دے رہے۔ اور کیونکہ میرے نبی نے 11 پڑھیاں نے، 8 نفل 3 وتر پڑھے نے۔ ابو بکر نے بھی اینیاں ہی پڑھیاں نے، عمر نے بھی اینیاں ہی پڑھیاں نے، عثمان نے بھی اینیاں ہی پڑھیاں نے، علی نے بھی اینیاں ہی پڑھیاں نے۔ میرے نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ نے اینیاں ہی رکعتاں پڑھیاں نے۔ اس واسطے اے بدعت ہو سکدی؟ بولو جیڑا اینو بدعت آکھے انہوں کو جا سکولے داخلہ لے جا کے، کسے مدرسے داخلہ لے۔ اور اے بدعت دی وجہ تو بھی عمل برباد، بدعت دی وجہ تو بھی عمل کنیاں شہمہ ہو گئیاں؟ 3 شرک، ریاکاری، بدعت۔ ایک آخری گل سن لو تے بات ختم کرا جیڑی میں شروع وچ آیت پڑھی سی۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا۔ او لوگ جیڑے دنیا دے اندر اس بڑے بڑے نیک عمال کرتے نے تے سمجھتے نے ساڑھے نیک عمال ساڑھے کم ہون گے، اے اپنے نیک عمال اتے بڑا بھروسہ کیتے بیٹھے نے۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہ دے نیک عمال گواچ جان گے، ذلہ سایوہم، انہ دے نیک عمل کی ہو جان گے، گواچ جان گے، لبن گئی نہیں، ضائع ہو جان گے، برباد ہو جان گے۔ اللہ کیڑے لوگ نے جنہ دے نیک عمل ضائع ہو جان گے، جنہ نو نیک عمل انہ دے لبنے ہی نہیں۔ اس بارہ 16 جے اور سورت کہف دا آخری رکوع جے، آوازم دیئے اولائک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ۔ اے او لوگ نے جنہ اپنے رب دیاں آیتاں نال کفر کیتا، جنہ اپنے اللہ دی ملاقات نال کفر کیتا۔ اے او لوگ نے وَاتَّخَذُوا آیاتی وَرُسُلِی ہُزُوًا، جنہ میریاں آیتاں نال مذاق کیتا، میرے نبی نال مذاق کیتا، میرے نبی دیاں سنتاں نال مذاق کیتا۔ اور بولو میرے نبی دے طریقے نال رفع الیدین کر دے ہو کہ مکھیاں چل دے ہو؟ جے سلوار کسے اچھی کیتی ہے نا گٹیاں تو، اور تلاب وچوں لنگ کے آیا ہے کہ کھال وچوں لنگ کے آیا ہے؟ جے کسے داڑھی رکھی ہے اور تو سکھاں والی داڑھی رکھی ہے، مذاق کر دے ہو میرے رب دیاں آیتاں نال تے میرے نبی دی سنت نال۔ تے کئی اور بھی مذاق کر دینے، کئیاں تے اکائی لوا چھڑی ہے، اللہ انہوں نے ہدایت دے چھڑے۔ آمین کہہ دے ہو سارے کہو ہاں والا آمین کہہ دے ہو سکتا ہے اگلے جمعے کسی دی داڑھی باہر نہیں کھلاوے۔ اللہ انہاں سارے انہوں سنت دے مطابق داڑھی رکھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ انہاں بے داڑھیاں نو داڑھی والا بنا دے۔ ہاں جی اے داڑھی رکھ دے، ہائے آمدے نے کئی جوان ویکھی دے نے سارا منہ منے ہیں، ٹھوڑی تے اینے کو وال رکھے نے، ایک ہی ہے میں داڑھی رکھی ہے۔ کسے نے سارا منہ منے ہیں، ایتھو کلمہ کو لوں لے کے تے ایک بریک جی تار اے رکھی ہے والا دی، ایک ہی ہے جی میں داڑھی رکھی ہے۔ کسے نے ایتھوں تک کلمہ لمیاں کر لیاں نے، باقی تھلیوں عرشہ من چھڑی ہے، ایک ہی ہے جی میں داڑھی رکھی ہے۔ اور ظالمہ تو داڑھی نہیں رکھی، تو نبی دی سنت نال مذاق بیا کرنے، رب دیاں آیتاں نال مذاق بیا کرنے، تینوں پتہ نہیں اے دا انجام کی ہون والا ہے۔ اور رب نو اے مذاق ایڈا برا لگ دے، اللہ مسلمانہ وچوں کڈ کے کافرہ وچ شامل فرما چھڑ دے۔ داڑھی تو رکھیں اپنی مرضی نال، دین تیرے کر دے، دین عرش والے دا، دین بولو
او دے مطابق داڑھی رکھیں گا تے تیری قبول ہوئے گی. شلوار اچھی کر، تہمت اچھا کر، گٹیاں تو رب دا حکم سمجھ کے، داڑھی رکھ رب دا حکم سمجھ کے. اللہ دی آیتاں نال مذاق نہ کر، نبی دی سنت نال مذاق نہ کر. فرمایا جیڑا میری آیتاں نال مذاق کردا ہے، جیڑا میرے نبی دیاں سنتاں نال مذاق کردا ہے، جیڑا میری آیتاں نال کفر کردا ہے، جیڑا میری ملاقات دا انکار کردا ہے، اللہ کی ہوئے گا انہوں؟ فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، میں او دے سارے اعمال ضائع کر دے مانگا. کی کر دے مانگا؟ سارے بولو کی کر دے مانگا؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اللہ ایک قدہ تے عمل چھڑ دیں گا نا، کوئی نکا موٹا ہی عمل چھڑ دے می. فرمایا میں قیامت نو ساریاں دے عمل تولن واسطے ترازو رکھاں گا، پر اے دے لئی میں ترازو نہیں رکھاں گا. اللہ کیوں نہیں رکھیں گا؟ فرمایا ترازو وچ تے او دے اعمال تولے جان جدیاں نیکیاں بھی ہون، جدیاں بدیاں بھی ہون، اور جدیاں نیکیاں ہے ہی نہیں بدیاں، اونوں تولن دا کی فائدہ؟ میں بغیر تولے ہوئی جہنم رسید کر دے مانگا. اور نیکیاں تے ساریاں برباد ہو گئیاں، نیکیاں ساریاں بولو برباد ہو گئیاں، تے تولنا کی ہے؟ اے نہیں ہو چار کم، شرک، کفر، اللہ دی آیتاں نال رب دی ملاقات نال، اللہ دے نال مذاق، او دیاں آیتاں نال تے نبی دی سنت نال مذاق. دو چیزاں، نمبر 3 ریاکاری، نمبر 4 بدعت. اے چار کام اگر تیرے وچ ہوئے تے